नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम रब्बे ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज माशाल्लाह एक बहुत प्यारी हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम जैसे सुस्त और गाफिल लोगों के लिए कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। हमारे जो रोज़मर्रा के मामूलात है वो हमने अंजाम तो देने होते हैं, लेकिन अगर हम सुन्नत की नीयत करके सुन्नत तरीके से अगर हम वो अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो जो हदीस है वो तबरानी शरीफ में हदीस मौजूद है। 5410 इसका नंबर है, 5410। और इमाम बहकी ने भी इसे रवायत किया है 209 नंबर पे। और इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स या जिस शख्स ने मेरी उम्मत के फसाद के वक़्त मेरी सुन्नत पर अमल किया उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। यानी जब उम्मत में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फसाद होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे तनकीद होगी, एक दूसरे पे गाली गलौच होगा, बहुत ज़्यादा उम्मत में जब इख्तलाफ आ जाएगा तो ऐसे दौर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका पे अमल करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और शहीद का खून का कतरा गिरने से पहले पहले उसकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देते हैं। एक शहीद का ये दर्जा है। और अगर हम अपने मामूलात जो हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के उसमें कोई वक़्त नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मशक्क़त नहीं होती, सिर्फ़ हम ये नियत कर लें कि हम ये काम सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, सुन्नत की नियत समझ के कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। हम छोटी छोटी सुन्नतें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम काम करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप हर काम जो है वो दाएं तरफ से शुरू फरमाते थे। यानी जब जूता मुबारक पहनते तो पहले दायां पाँव पहनते। अगर हम भी यही काम नीयत समझ के करें, सुन्नत समझ के हमारी नीयत ये होगी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, तो जूता तो हमने पहनना ही है, हमें इसका अजर व सवाब मिलेगा। और जब उतारें तो बायां पाँव पहले उतारें, और जब कपड़े पहने तो कमीज़ पहले दायां बाजू पहने। ये अगर हम सुन्नत समझ के करेंगे तो हमें इसका अजर व सवाब भी मिलेगा, कमीज़ तो हमने पहननी है। और जब कंघी करें तो दाएं तरफ से शुरू करें। और जब पानी पिएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक कि आप 3 वक्फे लेके पानी पीते थे। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, एक घूंट लें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर थोड़ा पानी पिए, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और जितना आपने पीना है तीसरी दफ़ा उतना सेर होके पी लें, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कोई टाइम नहीं लगा, कोई मशक्क़त नहीं लगी, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन इसका अजर व सवाब बहुत है, अजर व सवाब इसका बहुत है। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, दाएं हाथ से खाएं, और बर्तन में अपने सामने से शुरू करें। कई लोगों की आदत होती है पूरे बर्तन में वो हाथ मार रहे होते हैं, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और टेक लगा के खाना नहीं खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए दस्तरखान पे। और दूसरों को अगर अपने साथ शामिल करें तो बहुत अच्छी बात है, अजर व सवाब का काम है ये। और रात को सोते वक्त जब सोएं तो दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रखें और बायां हाथ अपनी रान के ऊपर रखें और दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा बिस्मिका का अमूतु व अहया। तो ये हमें सुन्नत के मुताबिक सोना तो हमने है ही है, लेकिन अगर हम ये नीयत सुन्नत की कर लेंगे तो हमारा सोना जो होगा वो भी हमें अजर व सवाब में शामिल होगा। और जब सुबह का वक़्त करीब आ जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ अपने सर मुबारक के नीचे रख लेते थे और बिल्कुल सीधा लेटते थे, ताकि उस वक़्त क्योंकि जागने का वक़्त होता है नमाज का, तो कहीं गहरी नींद ना आ जाए।
اور الٹی طرف جو ہے یہ سونا غافلوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے بڑی گہری نیند آتی ہے، اور کیونکہ اس طرف دل ہوتا ہے اس لیے الٹی طرف نہیں سونا چاہیے، سیدھے رخ سونا چاہیے۔ اور الٹا جو سونا ہے، پیٹ کے بال سونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، پیٹ کے بال ہمیں نہیں سونا چاہیے۔ اور جب چلیں تو کندھے جھکا کے چلیں، نظریں اپنی بالکل سیدھی رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ رستے کے دائیں طرف چلیں، اور خواتین مردوں سے آگے نہ چلیں، مردوں کے پیچھے چلیں یا بائیں طرف چلیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں کہ جن کو کرنے میں ہمیں کوئی مشقت نہیں لگتی، ہمیں ہمارا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ یہ امور ہم نے سر انجام تو دینے ہیں، یہ ہم نے ویسے بھی دینے ہیں، لیکن اگر ہم سنت کی نیت کر لیں تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا۔ جب غسل خانے میں جائیں تو پہلے جاتے وقت دایاں پاؤں رکھیں اندر، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اور جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں باہر رکھیں غسل خانے سے، اور غفرانہ کا یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا یہ پڑھیں، ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اور جتنے بھی ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں، ان میں اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ ہم یہ کام سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، تو ہمارے کام تو وہ ہوں گے ہی۔ اگر سنت کی نیت کے بغیر کریں گے تو ویسے ہی ہوں گے، اگر سنت کی نیت کر کے کریں گے تو ہمیں ان کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے ایک یاد آ گیا واقعہ، دو صحابہ کہیں جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو ایک صحابی نے وہاں سے ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا، تو کیونکہ پت جھڑ کا موسم تھا کہ تو وہ ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ تو انہوں نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا توجہ اور غور سے سنیے گا صحابہ کی محبت اور ان کی محنت، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آیت مبارکہ کو یاد رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا جی فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، یہی موسم تھا، ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑی خشک اور اس کو ہلایا تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے یہ ٹہنی کو کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ٹہنی کو کیوں ہلایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو مجھے وہ بات یاد تھی، تو آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہی کام کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آیت مبارکہ کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہم بھی اگر اس پہ عمل کر لیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی سے مصافحہ کرتے تو جب تک دوسرا آدمی ہاتھ نہ چھوڑتا آپ خود اپنا ہاتھ نہیں نکالتے تھے، اور اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو پوری محفل میں ہر بندہ یہی سوچتا تھا صحابی کہ سب سے زیادہ عزت مجھے دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو عزت دیتے تھے، اور اگر کہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ اور آپ کو کوئی بلاتا اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا، اب یہاں میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی مجھے بلائے تو میں بس ایسے ہی کر سکتا ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں فرماتے تھے، آپ پورا اس کی طرف ایسے گھوم جاتے تھے، ایسے کہ جی فرمائیے کیا بات ہے۔ تو اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمیں بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور ایک فطری عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر شخص کی ایک فطری عادت ہوتی ہے کہ آپ یہ جو انگوٹھا ہے یہ اپنی ہتھیلی پہ مارتے رہتے تھے، گفتگو فرماتے وقت اس طرح اپنی ہتھیلی پہ یہ انگوٹھا مارتے رہتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فطری عادت تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے، تو اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑتے تھے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
کہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہے یا اداس ہے. تو یہ سنت کو پکڑنے کا، سنت پہ عمل کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آج کل امت کے جو اختلافات ہیں، جو فسادات ہیں، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے جو امور ہیں دن بھر کے، ان میں سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں، سنت پہ عمل کریں، سنت طریقے سے وہ کام سارا انجام دیں، تو وہ کام کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ حدیث کی کتب کا ہمیں مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے. یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو نماز کی پابندی کریں، خدا را نماز سیکھ کر پڑھیں، کسی عالم کے پاس بیٹھیں، حدیث کی کتب پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا کیا طریقہ تھا، رکوع کرنے کا کیا طریقہ تھا، سلام پھیرنے کا کیا طریقہ تھا، تشہد پہ بیٹھنے کا کیا طریقہ تھا، رکوع کے درمیان کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، سجدے کے درمیان کون سی پڑھنی ہے. یہ ماشاءاللہ بیان ہو چکا ہے تفصیل سے. آپ نماز کے مسائل میں یہ ساری چیزیں سن سکتے ہیں. میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں اپنے ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور ان کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.